کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں پھر بھی ہمارے مسائل حل ہوتے ہی نہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے ہے۔ اس بات کو آپ کو یوں کہہ لو کہ زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے۔ دعا کی تاثیر ہے، یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کوئی اچیومنٹ کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کا دل مائل ہونا نصیب کی بات ہے۔ نصیب تو دعا سے بنتا ہے اور کامیابیاں کوشش سے بنتی ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اس لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور بہت جلد قبولیت ہو جائے گی۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ بے نیاز ہے، خود کو رب کے راستے میں تھکا دیں، کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کی تھکاوٹ ہے جو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے آج وقت آپ کا ہے، کل جب گزر جائے گا تو سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تم اپنے اللہ کی طرف دوڑو۔ اگر آپ تنہائی میں کمرے میں چلے جائیں تو ڈپریشن ڈاؤن ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور سجدہ کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ، تو ہی طوفان سے نجات دینے والا ہے، تو ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے، تو ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا ہے، تو ہی قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے جو مجھ پر میری وجہ سے آئی ہے۔ تو اس طرح کا والہانہ سجدہ ضرور کیا کرو، وہی ایک آخری سہارا ہے، باقی سب سہارے جھوٹے ہیں اور ساری وفائیں بے وفا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری باتیں دعا کے ذریعے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یہ کہا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ راہ ان انسانوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ گویا کہ جب اللہ مہربان ہو جائے تو انسانوں کی راہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل کشا کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے، بس مشکل کشائی یہی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔
کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں رہ سکتی۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ فرعون کی دولت، اس کا دبدبہ، اس کی حکومت اور اس کے لشکر اسے ایک بچے کے خوف سے نہ بچا سکے۔ ایک انسان کے خوف نے ایک بادشاہ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ علیہ السلام نکلتا ہے، اور یہی بات اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں سبب اور نتیجہ کی سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے، اور رضا تو رضا ہے، چاہے تو محنت کو مراد دے اور چاہے تو محنت کے بغیر بامراد کر دے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں تو سکون قلب نصیب ہو جائے گا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، صاحب نصیب جو ہیں، اگر ان کا عمل بظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے، عروج پر ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرے تو بظاہر یہ گرنے کا عمل ہے، مگر یہ عروج کا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا۔ مدعا یہ ہے کہ صاحب عروج جو ہے وہ بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ تو ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ انسان اس راستے پر چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ سفر ملا وہ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ دعا پر کبھی ضد نہ کرو، اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ستم ہو یا کرم، اللہ کا دونوں ہی کرم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں انعام کیا ہے؟ وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے۔ وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باغی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے، تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے۔ یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی، اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔ ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں
جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ جانتے ہو جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب رحمت جو ہے اس کو یوں سمجھ لو کہ اگر انسان عین موت کے قریب ہے تو پھر بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایمان میں قائم رکھو، ہر وقت خدا کے احسانات یاد کرو، غور کرو کہ ہر سانس خدا کی عنایت ہے، یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی، پھر تو بے بسی محسوس کرے گا کہ اتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ وہ بے بسی تیرے دل میں محبت پیدا کرے گی، تو سوچے گا کہ مالک نے بغیر کسی غرض کے تجھے نوازا، تجھ سے محبت کی۔ تو غور کر کہ اتنی بڑی دنیا میں تو کتنا حقیر ہے، سینکڑوں کے مجمع میں بھی تیری کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی تجھ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ الہی بخش بھی ہے، لیکن تیرا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ بھی تجھے یاد رکھتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری سوچتا ہے، تجھے اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی۔ تم جانتے ہو اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے، وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو، وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں، وہ اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا، فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ تم اداس کیوں ہو؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلنے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو،
اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار پر اس تڑپ کو دیکھ سکے اور دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر ہے، اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے تو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھو، بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے اور تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے۔ تم صبر رکھو تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی، اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مہنگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو، مانگو اللہ سے اور بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبولیت کے قریب لے جائے، تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور تمہارا مقدر بدل جائے۔ اللہ سے رابطہ قائم رہے تو ہی زندگی گزر سکتی ہے، سارے سکون کے پل واپس آ سکتے ہیں۔ اللہ سے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے آپ کا سکون بھی چلا گیا۔ کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بھی اپنی باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے شکوہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے دور ہونے کے بعد وہ اور بھی بری حالات کی طرف چلا جاتا ہے، اندھیرے اس کے اندر بھر جاتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتا ہے، پھر ہر بار اذیت بڑھتی ہے، اور پھر تھک ہار کر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ آنا ہی اس کی روح کو سکون دے جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ انسان کو کب اور کیسے ملتا ہے؟ تو سنو، جب انسان اپنی غلطیوں کو سدھارنے لگے، جب گناہ کا احساس تکلیف دے، جب صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، جب ہر وقت ہر جگہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، جب تقدیر سے کوئی شکوہ نہ رہے، تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ہو گئے۔ اور جب دل سے گناہ کا احساس مٹنے لگے، جب خوف سے زیادہ اس کی محبت دل میں گھر کر لے، جب غم کی شدت خوشی میں بدل جائے، جب دعائیں قبول ہونے لگیں،
اور جب زندگی مشکل اور موت آسان لگنے لگے تو اللہ آپ کا ہو گیا۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مقدس ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین، انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائشوں کا ایک دن بدلہ ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، اور وہ لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ لکھ دے تمہارے لیے کچھ تو ملے گا تمہیں، چاہے وہ تم سے 7 سمندروں کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر تم مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ معجزوں کا انتظار کرتے رہو اور معجزے کرنے والے پر توکل رکھو۔ خود کو خدا کے حوالے کر دینا یہ نہیں کہ تم اس کے دیے پہ سوال اٹھاؤ۔ جو تمہیں عطا کر دیا گیا ہو اس پہ ناشکری کرو، اور اپنے ارد گرد موجود ہر چیز پہ نکتہ چینی کرو، اور اپنی تقدیر کو کوستے رہو۔ بلکہ خود کو خدا کے حوالے کرنا یہ ہے کہ جہاں صبر کرنا ہو وہاں شکر ادا کیا جائے، کیونکہ خدا ہی ہے جو برے کو اچھا کر سکتا ہے، بہتر کو بہترین کر سکتا ہے، اور جو اچھے کو بگاڑ سکتا ہے اور بگڑے ہوئے کو پھر سے اچھا کر سکتا ہے۔ تو پرسکون رہو خدا کے کیے اور دیے پہ، الحمدللہ کہو اور خدا کی رضا میں راضی رہو۔ پھر خدا تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہارے گمان سے بھی پرے ہوگا۔ کیا آپ کا دل اداس ہے، بے چین اور دکھی ہے؟ کیا کسی عزیز پیارے کے دیے دکھ ہیں، یا پھر زمانے کی گردش نے اسے کچل ڈالا ہے؟ یہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ دماغ کے ارادوں اور وقت کی ناکامیوں نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ آپ کا دل پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اب کبھی خوشی نہیں ہوتی، اس کے کئی قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں۔ ہم سب کا دل ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں،
جس کی کرسیاں ہمارے ہی وجود میں پیوست ہیں، لیکن دنیا میں کوئی زخم ایسا نہیں جس کا مرہم موجود نہ ہو۔ اس کا بھی مرہم موجود ہے۔ اس دل کو ایسا نہ رہنے دیں، اس پر توجہ دیں، اس کے مرہم کا انتظام کریں، اور اس کو پہلے اور بہترین مرہم یہ ہے کہ اسے دعا کے حوالے کر دیں، اسے دعا کی امان میں دے دیں، اسے اس رب کے پاس لے جائیں جس نے سینے میں ایک دل بنایا ہے، وہ دل جو صرف اس کے ذکر سے سکون پائے گا۔ جو اس کا خالق ہے وہی اس کا طبیب ہے، اسی کے پاس اس کا مرہم ہے۔ اپنے دل کے لیے دعا کیا کریں اور بہت دعا کیا کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر سے کھل اٹھے گا، کیونکہ اس کا امین ہمارا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کی درستگی کی دعا سکھاتا ہے۔ اللہ تو ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے، جب وہ چیز ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، آپ کو لگتا ہے کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شے رب سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اس کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوں، یہ صرف آزمائش ہے۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہیں ہر حال میں، اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تو آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہوگی کہ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے، دنیا کے لیے دینا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام اور شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آ رہا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود قبول ہوتی نظر آئیں گی، اور خود ہی معجزے ہوتے نظر آئیں گے۔ اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔
تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہے، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں، وہ اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ہمیشہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور یقین کریں اللہ بہت جلد آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو پرسکون زندگی عطا کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔